أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں جن کا نام ام سلیم تھا۔ ان کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہی تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کھانا وافر ہوتا تو یہ وہاں سے کھانا لے جاتی، اور اگر ان کے گھر میں کھانا زیادہ ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دیتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی ایک بکری تھی جس کے دودھ سے میری والدہ گھی بنایا کرتی تھی۔ ایک بار گھی کا بھرا ہوا ڈبہ میری والدہ نے اپنی خادمہ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور خادمہ سے کہا کہ یہ ڈبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، یہ گھی کا ڈبہ ام سلیم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈبہ خالی کر دو۔ چنانچہ ڈبہ خالی کر کے وہ ڈبہ لے کر واپس گھر پہنچی تو ام سلیم گھر میں موجود نہیں تھی۔ ان کی خادمہ نے وہ ڈبہ دیوار میں لگی ہوئی ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب ام سلیم گھر پہنچی تو دیکھا کہ ڈبہ گھی سے بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی کے قطرے گر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ ڈبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو، تم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ خادمہ کہنے لگی کہ میں ڈبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آئی ہوں، یقین نہیں آتا تو ان سے جا کر تصدیق کر لیں۔ حضرت ام سلیم کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے اپنی خادمہ کو ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی تو پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اس کے ہاتھ گھی کا ڈبہ بھجوایا تھا، کیا یہ لے آئی ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا، جی وہ لے آئی ہے۔ حضرت ام سلیم فرمانے لگی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، وہ ڈبہ تو دوبارہ گھی سے بھرا ہوا ہے اور اس سے گھی ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جیسے تو اللہ کے نبی کو کھلاتی ہے، اس طرح اگر اللہ تجھے کھلا دے تو تجھے کیا تعجب ہے؟ جاؤ اور اس گھی کو کھاؤ پیو۔ حضرت ام سلیم گھر پہنچی تو ڈبے میں سے کچھ گھی نکال لیا تاکہ قطرہ گرنا بند ہو جائے، اور باقی ماندہ گھی کو وہ کافی عرصے تک استعمال کرتی رہی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری سے منقول ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلیم جو کہ ان کی بیوی تھی، ان سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نقاہت محسوس کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، کیا گھر میں کچھ ہے؟ حضرت ام سلیم فرمانے لگی، جی ہاں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آٹے کی روٹیاں بنائیں اور گرم گرم روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر اپنے بیٹے حضرت انس جو کہ خادم رسول تھے ان کے ہاتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت انس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روٹی لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت انس کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا، جی ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب صحابہ سے فرمایا، اٹھو۔ آپ صحابہ کو لے کر ابو طلحہ کے گھر پہنچے۔ جب ابو طلحہ نے آپ کو دیگر صحابہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ساتھ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ام سلیم کہنے لگی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو فرمانے لگے، ام سلیم جو کچھ ہے لے آؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناؤ۔ حضرت ام سلیم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے اور ان کے اوپر گھی ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ 10 آدمی آئے اور انہوں نے اس میں سے کھانا کھایا اور وہ واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 مزید آدمیوں کو بلاؤ۔ 10 اور بندے بھی آئے اور وہ بھی کھا کر چلے گئے۔ اسی طرح 10 آدمی آتے رہے اور کھانا کھا کر جاتے رہے، یہاں تک کہ تمام لوگ کھانا کھا کر خوب سیر ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا 80 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کھانے میں اضافے کے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ غزوہ تبوک میں بھی پیش آیا۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کو کھانے کی حاجت ہوئی لیکن کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، لہٰذا رائے یہ ٹھہری کہ اونٹوں کو ذبح کر لیا جائے اور کھانا تیار کیا جائے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ نے شدید ضرورت محسوس کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ سفر انتہائی پر مشقت ہے اور اسے اونٹوں کے بغیر عبور کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، جن اونٹوں پر بیٹھ کر ہم نے دشمن تک جانا ہے، کیا انہیں ہم ذبح کر دیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس پر نظر ثانی کر لیجئے۔ حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حل یہ پیش کیا کہ صحابہ کے پاس موجود کھانے کا تمام سامان منگوایا جائے اور اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر برکت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں عمر، ایسا ہی کرو۔ لہٰذا تمام سامان کو جمع کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور لوگوں سے فرمایا کہ اب اس میں سے اپنے اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ نے جب اپنے اپنے برتن بھرے تو دیکھا کہ کھانا بہت زیادہ اور وافر ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس بات پر شک کیے بغیر ملے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح کھانے میں اضافے کے بہت سے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔